یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات غسل کر لیا جاتا ہے تو آنکھوں کے کونوں میں اور ناخنوں کے اندر کچھ دیکھتے ہیں میل وغیرہ رہ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اتنی چیزیں معاف ہوتی ہیں، جو لگاتار سرما لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے جو یہ کویوں میں تھوڑا بہت جرم رہ جاتا ہے سرمے کا معاف ہوگا، ایسی ناخنوں کا میل معاف رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو چھڑانے میں بڑا حرج ہے اور ان کی احتیاط میں بہت حرج ہے۔ غسل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر بھی بہت اچھا ہے کہ اگر آنکھوں کا میل نظر آئے اس کو ہٹا کر اور ایک دفعہ پانی میں بہا لے، لیکن سابقہ غسل بالکل ہو گیا اور اس سے اگر نمازیں پڑھی ہیں تو نماز بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی۔ ایسے انہوں نے کہا اگر دانتوں میں ذرات پھنسے رہ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بہت ہی معمولی سے ذرات کہ اگر وہ تھوک کے ساتھ مل کے حلق میں اترے تو پتہ بھی نہ چلیں، یہ معاف ہی ہوتے ہیں، اگرچہ بہت بہتر ہے کہ پہلے گرم پانی سے نیم گرم پانی سے کلی کر لی جائے تاکہ یہ چیزیں بھی نکل جائیں۔ ہاں اگر ہڈی پھنسی ہوئی ہے، آپ نے بوٹی چبائی تھی، زیادہ گوشت پھنسا ہوا ہے یا ٹافی چبائی تھی وہ داڑھوں کے اندر جا کے پورے ایک تہ بن گئی ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کو پہلے چیک کر لیا کریں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ایک رشتہ آیا بچی کے لیے، لیکن جن کا آیا ہے وہ رشوت بھی سنا ہے معروف ہیں اس میں اور سود وغیرہ بھی لیتے ہیں، لیکن والدین کو وہ پسند آیا ہے رشتہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ پسند تو اس لیے آیا ہوگا نا کہ گاڑی ہے گھر میں، بنگلہ ہے اور نوکر چاکر ہیں، دولت کے ریل پیل ہے، بچی چاہے اس کے ذریعے جہنم تک پہنچ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری بچی عیش کرے گی۔ عیش آپ نے دنیا میں دیکھنا ہے یا یہ آپ کی نیت ہے کہ موت کے وقت بھی عیش کرے، قبر میں بھی عیش کرے، میدان محشر میں بھی عیش کرے اور پھر جنت میں بھی عیش کرے؟ ہمارے مطلب یہ کہ مسلمانوں کی سوچ میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ صرف زندگی تک محدود ہیں، باقی آگے بچے ان کی چیخیں چلائیں، عذاب ہو، ان پہ ازدہے مسلط کیے جائیں، آگے مسلط کیے جائیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہماری بچی یہاں عیش کرے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام کماتے ہیں تو حرام ہی آپ کی بچی کو کھلا کر اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے، ادھر نہ۔ اس سے اچھا ایک غریب آدمی جو بیچارہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے اس کے اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دونوں کی برکت سے انہیں مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسے مقامات پہ رشتے نہ کریں کہ بچی جا کر حرام کھائے اور پھر تباہ ہو۔ تو یہ ہمارا مشورہ ہے اور یہی شریعت کا مطلوب بھی ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھیں شریعت اس سے منع کرے گی تو ایسا رشتہ رد کر دیا جائے۔ اب چوتھا ہے وہ ہے حلق یا قصر۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ سر منڈوا دینا، یہ مردوں کے لیے سنت ہے اور اگر ہو سکے تو یہی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے اپنے وہ حلق کروائے، اس لیے کہ اسے بروز قیامت ہر بال کے بدلے میں ایک نور دیا جائے گا۔ تو اس لیے بعض لوگ قصر کروا لیتے ہیں، چھوٹا یعنی بال کروا لیتے ہیں، یہ بھی ہے تو صحیح لیکن افضلیت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس شرم و حیا میں رہتے ہیں یار پتہ نہیں میرا بال صاف کرواؤں گا تو کیسا چہرہ نظر آئے گا۔ لوگ بعض لوگ دوست بھی ہوتے ہیں ساتھ میں مذاق اڑاتے ہیں، جب ٹین نکل آتی ہے آدمی کی تھوڑی سی تو وہ آدمی کو ذرا شرم آتی ہے۔ تو یہ شرم و حیا میں مبتلا ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ فضیلتیں جمع کر لینے کا وقت ہے، اپنے درجات کی بلندی کا وقت ہے، نیکیوں میں اضافے، گناہوں کے کفارے کا وقت ہے۔ تو اس لیے یہ شرم و حیا کی باتیں چھوڑ دیں اور حلق کروا لیں۔ بہنیں جو ہیں وہ قصر کروائیں گی۔ قصر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بال چھوٹے کروا لینا۔ اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے عورتیں اپنے بال پکڑ لیں پیچھے سے چٹیا اور ایک پورے کے برابر، یہ جو انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے اتنے بال کاٹنے ہوں گے، اس میں بہتر یہ ہے کہ یوں انگلی پہ چڑھائیں اور اوپر سے کاٹ دیں تو یہ ایک پورا ہی بن جاتا ہے تقریباً۔ اور مرد اگر قصر کروانا چاہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانے ہوں گے، اور اگر اس سے بھی چھوٹے ہیں تو بہرحال پھر تو حلقی کروائیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک پورے سے زیادہ بڑے ہوں تو پھر یہ ایک پورے کے برابر بال کٹوانا قصر کہلاتا ہے، اور اگر اس سے چھوٹے ہیں تو پھر تو بس اس طرح ہی پھروائیں آپ۔ پھر یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی کینچی کروا لی، یا بعض بیوقوفوں کو دیکھتے ہیں بس یہاں سے بال پکڑے تھوڑے سے کاٹ لیے جی قصر ہو گیا، یہ قصر وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ قصر اگر کرنا ہو مثلا بال بڑے ہیں تو پورے سر کے کم از کم ایک پورے کے برابر بال کاٹیں، یا فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ ایک سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔ لیکن وہ ایسا کون کرے گا، تین حصے بڑے تین اور ایک حصے کے چھوٹے بال، تو پورے سر کے ہی قصر کروانے چاہیے۔ لیکن جب آپ کے پورے سے بڑے ہوں تب ہوگا نا، اگر اس سے چھوٹے ہیں تو کیسے ہوگا، پھر حلق کروا لیں۔ تو یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ نے چھوٹی سی لٹ پکڑی اور یہاں سے کٹوا لیجیے ہو گئے قصر، یہ قصر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بہنوں نے خالی بس ایک طرف سے یوں تھوڑے سے بال کھینچ کے کٹوا لیے، قصر نہیں ہے۔ کم از کم بہنوں کے لیے بھی چاہیے تھا کہ سر کے ایک چوتھائی کے بال کم از کم یوں پکڑ کر ان کے ایک پورے کے برابر نیچے سے کاٹتی تب ہوتا، لیکن پھر وہ بیلنس نہیں رہے گا، کہیں کے بڑے ہو جائیں گے کہیں کے چھوٹے، اسی لیے کہا کہ پورے سر کے بال یوں جمع کر کے اور پھر نیچے سے ایک پورے کے برابر کاٹ دیں تو یہ قصر بنے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک نوجوان تھے اور بڑے عبادت گزار تھے،
جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو زبان بند ہو گئی، کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ انہیں حیرت اس بات کی تھی کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، تسلسل سے گناہ نہیں کرتے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ زبان بند ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں، جسم کے بھی طبیب ہیں، روح کے بھی طبیب ہیں، میرے آقا نے سوال کیا، اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے۔ اور جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ناراض بھی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ کو پیغام بھیجواؤ کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ حاضر ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا معاف کر دو۔ ان خاتون نے کہا، اور بڑے غور سے اس بات کو سماعت فرمائے، ایسے وہ تمام غلام نوجوان جو اپنی بیویوں کی غلامی اختیار کر کے اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ توجہ سے سنیں۔ اس ماں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا ہے۔ جب عورت کا اتنا لہجہ مستحکم دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو۔ تو خاتون گھبرا گئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ہلکی ہے، یعنی اگر آپ ناراض رہیں تو آپ کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، وہ بیٹا کوئی چرسی موالی نہیں تھا، وہ بے نمازی نہیں تھا، وہ فیس بک پر بیٹھ کر پوری رات لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرنے والا نہیں تھا، وہ جیبیں کاٹنے والا نہیں تھا، وہ کام چوری کر کے اپنے آفس میں پورا کام نہ کر کے پوری تنخواہ لینے والا نہیں تھا، وہ نیک پرہیزگار متقی نوجوان تھا۔ لیکن میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کے بیٹے کو آخرت کا سخت عذاب دیا جائے گا۔ جب ماں نے یہ سنا تو اس کا دریا رحمت جوش میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جا کر دیکھو کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام نے بتایا، الحمدللہ رب العالمین، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا جو بڑا مقدار کے اعتبار سے مختصر لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے۔ اگر کبھی ماں ناراض ہو جائے تو جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، ورنہ جب تک اس کی ماں ناراض رہے گی اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ تو آج توجہ فرمائیں، میرے خاص طور پہ وہ نوجوان بچے اور وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، سخت لہجے میں گفتگو کرتی ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتے ہوئے جھٹکے سے کھینچا جاتا ہے، پاؤں پٹک کر ان کے سامنے جایا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سینے پر چڑھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر بیٹا انہیں کوئی چیز دیتا ہے تو حقارت سے پھینکتا ہے، ماں سے ایسے جملے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بوڑھی ہو کر بہت زیادہ پاگل سی ہو گئی ہو، تم نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے، جینا جیرن کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خاص طور پہ توجہ کرے، یہ تو صحابی رسول تھے، یہ نیک پرہیزگار متقی تھے، ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں۔ ان گناہگاروں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ کو بے دردی سے ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اس لیے خاص طور پہ توجہ کریں، ہم میں سے اگر کسی نے ماں کو گھور کر دیکھا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی ہو، لہجہ سخت رکھا ہو، ماں کو جھڑکا ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ماں کو مارا ہے، ماں کے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ایسی بدبخت اولاد بھی اس معاشرے میں موجود ہے، اس کا انجام ہوگا کیا؟